باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والصابئین، اور جو صابی ہیں، والنصارى، اور جو عیسائی ہیں، والمجوس، اور جو مجوسی ہیں، والذین اشرکوا، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، ان اللہ یفصل بینہم، بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت والے دن، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ الم ترى، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یسجد لہ، سجدہ کرتی ہے اسی کو، من فی السماوات، وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے، ومن فی الارض، اور وہ مخلوق جو زمین میں ہے، والشمس والقمر، سورج اور چاند، والنجوم، اور ستارے، والجبال، اور پہاڑ، والشجر، درخت، والدواب، اور جانور، وکثیر من الناس، اور بہت سے لوگوں میں سے، وکثیر حق علیہ العذاب، اور بہت سے ایسے ہیں کہ ثابت ہے ان پر عذاب، ومن یہن اللہ، اور جس کو ذلیل کر دے اللہ تعالی، فما لہ من مکرم، پس نہیں ہے کوئی اس کو عزت دینے والا، ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ ہذان، یہ دو گروہ، خصمان، جھگڑا کرتے ہیں، اختصموا فی ربہم، انہوں نے جھگڑا کیا اپنے رب کے بارے میں، اپنے رب کے بارے میں، فالذین کفروا، پس وہ لوگ جو کافر ہیں، قطعت لہم ثیاب، کاٹے جائیں گے ان کے لیے کپڑے، من نار، آگ سے، جس طرح درزی کپڑا کاٹ کر کسی کا سائز تیار کرتا ہے، تو جہنمیوں کے لیے آگ کے کپڑے تیار کیے جائیں گے، یصب من فوق رؤوسہم، بہایا جائے گا ان کے سروں پر، الحمیم، کھولتا ہوا پانی، یصہر بہ، نکالا جائے گا اس کے ذریعے، اس پانی کے ذریعے، ما فی بطونہم، جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے، یعنی پیٹ کے اندر جو کچھ ہے سب باہر آ جائے گا، والجلود، اور ان کی کھالیں اتاری جائیں گی، ایسا گرم کھولتا ہوا پانی ہوگا کہ ڈالتے ہی کھال اتر جائے گی، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، مقامع، ہتھوڑے ہوں گے، من حدید، لوہے کے، کلما ارادو، جب کبھی وہ ارادہ کریں گے، ان یخرجوا منہا، کہ وہ نکلیں دوزخ سے باہر، من غم کی وجہ سے، اعیدوا فیہا، لوٹا دیے جائیں گے دوبارہ اس کے اندر، اور کہا جائے گا وذوقوا، اور چکھو عذاب الحریق، جلانے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یدخل، داخل کرے گا، الذین، ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے اچھے، جنات، باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جاری ہوں گی ان کے نیچے نہریں، یحلون فیہا، پہنائے جائیں گے ان جنتوں میں پہنائے جائیں گے، من اساور، کنگن، من ذہب، سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، واللؤلؤ، اور موتی، ولباسہم فیہا حریر، اور جنت میں ان کا لباس ریشمی ہوگا، وہدوا الی الطیب، اور ان کو ہدایت دی گئی پاکیزہ، من القول، بات سے،
وہدو اور ہدایت دی گئی الی صراط الحمید قابل تعریف ذات کے راستے کی طرف، قابل تعریف ذات کے راستے کی طرف ان کو ہدایت دی گئی۔ بس لکھیے سورۃ الحج درس نمبر 4۔ آج کے سبق کا عنوان فیصلہ مابین ملل و امم بروز قیامت۔ مختلف ملتوں اور امتوں کے درمیان قیامت کے دن جو فیصلہ کیا جائے گا اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ملل ملت کی جمع، امم امت کی جمع، فیصلہ مابین ملل و امم بروز قیامت۔ ربط یہ آن لائن والے سامعین و سامعات، آپ کو آواز ٹھیک سے آ رہی ہے سب کو؟ ربط گزشتہ آیات میں کفار اور اہل اسلام کے درمیان اختلاف کا ذکر کیا گیا تھا۔ اب ان آیات میں دین کے بارے میں لوگوں کے اختلاف کو بیان کیا جا رہا ہے۔ دین کے بارے میں جو لوگوں کا اختلاف ہے اس کا تذکرہ یہاں پر ہو رہا ہے۔ ہر ایک اپنے آپ کو اہل حق بتاتا ہے اور رائے راست پر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ ہر ایک اسی بات کا مدعی ہے کہ میں صحیح راستے پر ہوں، میں ٹھیک ہوں، میں حق پہ ہوں۔ ہر ایک کہتے فقط میرا راستہ ٹھیک ہے۔ فرمایا اس اختلاف کا عملی فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، پھر پتہ چلے گا کھرا کون اور کھوٹا کون ہے، حق پر کون تھا اور باطل پر کون تھا، کون سیدھے راستے پر تھا، کون ٹیڑھے راستے پر تھا۔ وہاں پر پتہ چلے گا بھی نہیں، کھرا کھوٹا حق باطل وہاں واضح ہوگا، اور وہاں اہل حق کی عزت و توقیر ہوگی، اہل حق کا اکرام ہوگا، بڑی آؤ بغض کی جائے گی، اور اہل باطل کی تذلیل و تحقیر ہوگی، اس لیے کہ ذلت دینے والا اور عزت دینے والا اللہ ہے۔ فرمائے جو لوگ ایمان لائے یعنی دین اسلام میں داخل ہوئے، جو لوگ ایمان لائے، ایمان لانے سے مراد وہ لوگ جو اسلام میں داخل ہوئے، دین اسلام کو قبول کیا، مسلمان ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، ان کی بات ہو رہی ہے۔ جو لوگ اسلام لائے، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، پیچھے بھی آپ نے پڑھا کہ جو لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں۔ تو ابھی یہاں پر آگے اہل ایمان کا تذکرہ کیا، مختلف عرب کے فرق کا تذکرہ کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت سرزمین عرب میں مومنین کے علاوہ 5 فرقے تھے، تو آج کی اس آیت میں آپ نے 6 فرقوں کا تذکرہ پڑھا، تو ایمان والوں سمیت کل کتنے ہوئے؟ 6 فرقے ہوئے، کل 6 فرقے ہوئے۔ فرمایا جو لوگ ایمان لائے یعنی دین اسلام میں داخل ہوئے، قرآن کریم پر ایمان لائے، اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لائے، اور جو لوگ یہودی ہوئے اور جو لوگ ستارہ پرست ہوئے، کواکب اور نجوم کی تاثیر اور تغیرات عالم نے ان کو مؤثر سمجھتے ہیں، وہ جو نصارہ اور مجوس ہوئے، وہ لوگ جو مشرک ہوئے یعنی بت پرست، یہ کل 6 ادیان کا ذکر کیا، 6 ادیان۔ دوبارہ دیکھیے، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، پہلا فرقہ۔ دوسرا والذین ہادوا، وہ جو لوگ
یہودی، والصابئین جو صابی ہیں، اور تیسرا فرقہ چوتھا والنصارى جو نصرانی ہیں، والمجوس مجوسی، اور چھٹا والذین اشرکوا وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا۔ تو اسلام کے علاوہ باقی 5 فرقے، مدینہ طیبہ میں یہودیوں کا ایک کافی غلبہ تھا، اس زمانے میں بڑی تعداد تھی، خیبر کے علاقے پر ان کا ہی قبضہ تھا، فدق بھی انہی کے پاس تھا، نجران کے علاقے میں عیسائی رہتے تھے۔ اور سابئین کے بارے میں مفسرین اکرام کی آراء مختلف ہیں کہ یہ سابی کون لوگ تھے۔ اس کے بارے میں کئی اقوال ہیں، سابی کون ہے؟ ایک قول تو یہ ہے یہ ستارہ پرستوں کا گروہ ہے۔ سابی کون لوگ تھے؟ ستارہ پرست۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو پرانا قدیم کلدانی مذہب تھا، یہ لوگ ستارہ پرستی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی طرف مبعوث ہوئے تھے، تدبیر عالم نے کواکب کی تاثیر مانتے تھے، ستاروں کی تاثیر مانتے تھے، انہی کے قادر مطلق ہونے کا نظریہ رکھتے تھے، کسی مذہب کو نہیں مانتے تھے، کسی پیغمبر کو نہیں مانتے تھے۔ تو اس کے مد مقابل جو فرقہ تھا حنفاء کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ حنیف ان کو کہا گیا، ملت ابراہیم حنیفہ، حضرت ابراہیم حنیف کو ماننے والے تھے، وہ ان کے مد مقابل تھے۔ تو ایک قول یہ ہے کہ ستارہ پرست تھے، دوسرا قول یہ ہے صابئین ایک ایسی قوم ہے جو فرشتوں کو پوجتی تھی، زبور پڑھتی تھی، اور یہ اہل کتاب میں سے ہیں۔ دوسرے قول کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کو مانتے ہیں، زبور پڑھنے والے، لیکن ساتھ ساتھ مشرکانہ افعال بھی کرتے تھے۔ تو اس لیے بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بگڑی ہوئی امت تھی، جیسے عرب کے مشرک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے طریقے پر صدیوں تک چلے آتے تھے، لیکن پھر کیا ہوا؟ بگڑ گئے۔ عمر بن لحی بن قمہ بن خزاعہ قبیلے کا آدمی جو تھا، بنو خزاعہ قبیلے کا تھا، اس نے سب سے پہلے عرب میں شرک کو رائج کیا، یعنی تقریباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے تقریباً 250 سال پہلے یہ بندہ گزرا ہے، عمر بن لحی، بڑا بگڑا ہوا تھا، اس نے آ کر لوگوں میں شرک شروع کیا، اور یہ چور تھا، بڑا ڈکیت تھا، ڈاکے کرتا تھا، چوریاں کرتا تھا، جیسے مچھلی پکڑنے والوں کی کنڈی ہوتی ہے نا، اس طرح کی ایک لوہے کی کنڈی اس نے اپنی سوٹی کے ساتھ، اپنے آسے کے ساتھ لگائی رکھی ہوتی، لوگ آج کے لیے آتے، طواف کر رہے ہوتے، لوگوں کی چیزیں دور سے اس ڈنڈے کے ساتھ اٹھا کر کھینچ کے اپنے پاس کر لیتا، اگر اچانک کوئی دیکھ لیتا نا تو ہو غلطی سے ہو گیا، سمجھ آ گئی بات؟ یہ بڑا فراڈیا قسم کا بندہ تھا، کمبل چادریں لوگوں کے بیگ سامان اٹھا لیتا تھا۔ تو اس کی پیروی کر کے لوگ بگڑ گئے۔ تو اسی طرح صابئین بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی بگڑی قوم کو کہا گیا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ قوم مجوس اور نصارہ کے مابین تھی، درمیان میں تھی، نہ ان کی کوئی شریعت ہے، نہ دین ہے، نہ کسی نبی کو مانتے ہیں، نہ کسی کی جانب اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں۔ تو انہی مختلف اقوال اور اختلافات کی وجہ سے ان کے ذبیحہ کے بارے میں فقہا میں اختلاف ہوا۔ بعض فقہا کہتے ہیں ان کا ذبیحہ حلال ہے، بعض کہتے ہیں حرام ہے، بعض کہتے ہیں ان کی عورتوں کے ساتھ مسلمانوں کے مردوں کا نکاح جائز ہے، بعض کہتے ہیں نہیں حرام ہے۔ یعنی جو فقہا کا گروہ صابئین کو اہل کتاب سمجھتا ہے، ان کے نزدیک صابئین کا ذبیحہ حلال ہے، اور صابئین کی لڑکیوں سے مسلمانوں کے مردوں کا نکاح جائز ہے، اور جو ان کو اہل کتاب نہیں سمجھتے ان کے نزدیک نکاح حرام ہے، اور ذبیحہ بھی حرام ہے، اس لیے کہ اہل کتاب نہیں۔ تو بہرحال اس پر تفسیر حقانی میں بڑی تفصیلی بحث کی گئی ہے صابئین پر، اگر ہم اس کی طرف جائیں تو ہمارا سارا وقت اسی پہ لگ جانا ہے، خلاصہ میں نے بتا دیا۔ بہرحال یہ صابی لوگ
ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ اپنے مذہب میں تغیر و تبدل کرتے آتے تھے. کبھی ستاروں کو پوجنے لگ جاتے، کبھی کچھ نظریے اختیار کر لیتے، کبھی کچھ نظریے اختیار کر لیتے. تو ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی اپنا موقف یہ بدلتے رہا کرتے تھے سابی لوگ. مختلف زمانوں میں جس طرح ان کی مرضی چلتی، جیسے ان کا موقف اور نظریہ بدلتا رہتا. تو ہیں یہ بہت قدیم لوگ، بڑا پرانا مذہب ہے، بڑے قدیم دور سے یہ چلے آتے ہیں سابی. اب آگے آتے ہیں کہ سابعین کے بارے میں فقہا کا جو یہ اختلاف ہوا، یہ کیوں ہوا، اس کی وجہ کیا ہے، وہ بھی میں نے عرض کر دی. یہودی کون ہے؟ یہودی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ جی ہم ارے یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، ارے یعقوب اور اسحاق علیہ السلام کو مانتے ہیں. ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم ان کو ماننے والے ہیں. اور یہ جو یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یہودا تھا، اس کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں کہ ہم یہودا کے اولاد میں سے ہیں، اس لیے ان کو یہودی کہا جاتا ہے. یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، تو بچڑے کی پوجا کرنے کے بعد انہوں نے یہ کہا تھا ہدنا، کہ ہم رجوع کرتے ہیں. جب توبہ کی تو اس وجہ سے ان کو یہودی کہا جاتا ہے. اور ایک قول اس میں یہ بھی ہے کہ تورات پڑھتے ہوئے خوب زور زور سے ہلتے تھے، تو اس وجہ سے ان کو یہودی کہا جاتا ہے، ان کے ہلنے کی وجہ سے، اس لیے ان کو یہودی کہا جاتا ہے. تو یہودیوں کے بارے میں نے آپ کو 3 اقوال ذکر کر دیے کہ یہودیوں کو یہودی کیوں کہتے ہیں. نصارہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. نصارہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تھا من انصاری الی اللہ، اللہ کے دین کے بارے میں کوئی میری مدد کرے گا، قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے اللہ کے دین کے بارے میں. تو اس لیے ان کو نصارہ کہا جاتا ہے. اور ایک قول اس میں یہ بھی ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو بستی تھی ناصرہ، بستی کا نام ناصرہ، یہ جو موجودہ فلسطین میں موجود ہے ناصرہ، اس ناصرہ کی طرف منسوب کر کے حضرت عیسیٰ یہاں پر رہا کرتے تھے، ان کو نصارہ کہا جاتا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ مختلف اقوال ان کے بارے میں. یہودی کون تھے، نصارہ کون تھے، مجوس کون تھے. اب اس پر آ جائیے. مجوس لوگ یہ آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے. ایرانی لوگ عموماً مجوسی تھے. 1000 سال تک ایران کے اندر آتش کدا جلتا رہتا تھا، آگ جلائے رکھتے تھے. ایرانی یہ تھے مجوسی، آگ کی پوجا کرنے والے، آگ کو سجدے کرتے، آگ کو اپنا معبود سمجھتے، آگ جلا کر اس کو سجدے کرتے. اور یہ نظریہ اور یہ تصور رکھتے تھے کہ آگ ہماری مشکل کشا ہے. یہ مجوسیوں کا موقف. تو یہ مشرکین عرب، ان کا نظریہ، ان کا موقف تو آپ کو معلوم ہی ہے. مشرکین عرب کا کہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور خدا تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے. تو یہ 6 جو ادیان ہیں ان کا تذکرہ کیا. تو بہرحال یہ جتنے بھی فرق کا ذکر ہوا، ان کے علاوہ ایک 7واں فرقہ بھی ہے جو اپنے آپ کو داہریہ کہلاتا ہے. داہریہ یعنی یہ سب سے گمراہ فرقہ داہریوں کا ہے، جو اللہ کے وجود کو ہی نہیں مانتے، اللہ کے وجود کے ہی منکر ہیں، قائل ہی نہیں ہیں. آج کل کے موجودہ دور کے سائنسدان داہریے ہیں، یہ اللہ کے وجود کے قائل نہیں. بہرحال اس کا تذکرہ اپنے مقام پر آگے غالباً سورہ جاثیہ میں آئے گا. وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر. اس آیت کے تحت ان پر تفصیلی بات کریں گے. آج کل الحاد کا جو فتنہ ہے ملحدین کا، وہ یہ داہریے ہی ہیں. آج کل موجودہ ملحدین جو اللہ کی ذات کی منکر، سب کچھ سائنس کرتی ہے، خدا کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں کرتا، نہ زمین بنائی نہ آسمان بنایا، کوئی بنانے والا نہیں، خود ہی بنا اور خود ہی چلتے. یہ سائنس کا جو نظریہ ہے. بہرحال سورہ جاثیہ میں انشاءاللہ اس کی تفصیل آ رہی ہے. تو بہرحال اب پہلے یہاں پر اللہ تعالیٰ کے کمال علم کو بیان کیا. اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کو، کمال عظمت کو، کمال سلطنت اور حکومت کو بیان کیا جا رہا ہے.
فرمایا کوئی چیز اللہ کی حکومت کے دائرے سے، اللہ کی سلطنت کے دائرے سے باہر نہیں ہے۔ اے مخاطب، کیا تو نے نظر نہیں کی، عقل کی آنکھ سے نہیں دیکھا کہ ہر چیز چاہے آسمان میں ہو یا زمین میں ہو وہ اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہے۔ کوئی بھی چیز، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے، بہت سے انسان، سارے انسانوں کا ذکر نہیں کیا اس لیے کہ بعض انسان اللہ کو سجدہ نہیں بھی کرتے۔ جو کافر مشرک ہیں وہ اللہ کو سجدہ تھوڑا ہی کرتے ہیں، بتوں کو سجدہ کر رہے ہیں۔ جس لیے انسانوں کے بارے میں کہا بعض انسان اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اب یسجد لہ من فی السماوات، اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہے وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے۔ آسمان میں کون سی مخلوق ہے؟ فرشتے، وہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ ومن فی الارض، اور وہ مخلوق جو زمین میں، انسان ہیں، فرشتے ہیں، جنات ہیں، باقی جانور ہیں۔ والشمس والقمر، سورج اور چاند بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ والنجوم، اور ستارے بھی سجدہ کرتے ہیں۔ والجبال، پہاڑ بھی سجدہ کرتے ہیں۔ والشجر، درخت بھی۔ والدواب، جانور اور چوپائی بھی، سب سجدہ کرتے ہیں۔ یہ کہ سجدے کا انداز الگ الگ ہے۔ وکثیر من الناس، اور بہت سارے انسان بھی سجدہ کرتے ہیں۔ وکثیر حق علیہ العذاب، اور بہت سے ایسے کہ ان پر عذاب ثابت ہو گیا، وہ سجدہ اللہ کو نہیں کرتے۔ سجدے کے متعلق، اب سجدہ کیا ہوتا ہے؟ پیشانی زمین پر رکھی جاتی ہے، ناک بھی زمین پر رکھی جاتی ہے۔ انسان کے سجدے کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ حدیث میں آتے ہیں نا، اس شخص کی نماز نہیں جس کی ناک زمین کے ساتھ نہیں لگی۔ تو حالت صحت میں کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، تو ناک بھی زمین پہ رکھی جائے گی سجدہ میں۔ بیماری کا مسئلہ الگ ہے، بیماری میں تو اشارے سے بھی ہو جاتا ہے، اشارہ بھی اس کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال آگے فرمایا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ، جس کو اللہ ذلیل کرے، فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، کوئی اس کو عزت دینے والا نہیں۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یہ آیت سجدہ ہے، یہ آیت سجدہ ہے۔ سننے والوں پر، پڑھنے والوں پر سجدہ لازم ہو گیا۔ باقی سجدہ تلاوت کی شرائط وہی ہیں جو نماز کی ہیں، کپڑوں کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، قبلہ کی طرف رخ کرنا، یہ ساری وہی شرائط ہیں۔ تو جنہوں نے بھی سنا پڑھا سجدہ لازم ہو گیا۔ سجدہ تلاوت سے بہت سارے لوگ بہت زیادہ غفلت کرتے ہیں، حالانکہ واجب ہے، نہ کرنے پر پوچھ ہوگی۔ پچھلے اگر کوئی سجدے رہتے ہیں ان کو بھی ادا کیجئے، ان کو بھی ادا کر سکتے ہیں۔ جب سجدہ تلاوت کی آیت پڑھیں گے ایک مجلس میں جتنی بار بھی پڑھیں ایک ہی لازم ہوگا، ایک مجلس میں جتنی بار بھی سنیں ایک ہی سجدہ لازم ہوگا۔ تو اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے۔ طریقہ کیا ہے سجدہ تلاوت کا؟ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں، اور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیں 3 بار 5 7 بار، اور اللہ اکبر کہہ کے اٹھ جائیں، بس سجدہ ادا ہو گیا۔ جو یاد نہیں ہے، بھول گیا ہے، تو بس وہ معاف ہے، غالب گمان پر عمل کیجیے۔ تو ایک سجدہ تو وہ ہے جس میں زمین و آسمان بھی شامل ہیں، تقویمی طور پر اللہ کی قدرت کے سامنے وہ جھکتے ہیں۔ اور اس عام سجدے کے علاوہ ایک خاص سجدہ ہے جو ایک الگ انداز سے اللہ کو، ہر ایک الگ الگ انداز سے کرتا ہے، کوئی کس انداز سے، کوئی کس انداز سے۔ اشراط الارض کو دیکھیے، وہ تو پڑے ہوئی زمین پہ، جانوروں کو دیکھیے رکوع کی حالت میں۔ فرمایا بہت سارے لوگ اس سجدے سے اعراض کرتے ہیں، تو جن پر جو اعراض کرنے والے ہیں ان پر اللہ کے عذاب کا حکم جاری ہوگا۔ یہ تمام فرقے جن کا ذکر ہوا، یہ تمام فرقے جن کا ذکر ہوا، 5 کفار کے اور 1 اہل اسلام کا، اگر غور سے دیکھا جائے تو ان سب کو جمع کیا جائے تو کافروں کے 5 کے 5 حقیقت میں ایک ہی ہیں۔ الکفر ملت واحدہ، کفر سارا کیا ہے؟ ایک ملت ہے، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ ہندو ہے، کچھ بھی ہے، ہیں کافر، چاہے وہ داہریہ ہے، چاہے وہ مجوسی ہے، لیکن ہیں سارے کافر۔ تو معلوم ہو کفر سارا ایک ہی طبقہ ہے، اور مسلمان سارے
ایک ہیں، تو اس اعتبار سے کل جماعتیں کتنی ہو گئیں؟ دو، ایک کفار کی، ایک مسلمانوں کی۔ آپ کو یقین نہ آئے تو دیکھ لیجئے، یہودی اگر مسلمان کے خلاف لڑتا ہے تو عیسائی اس کا ساتھ دیتے ہیں کہ نہیں؟ ہندو دیتے ہیں کہ نہیں؟ اور اس وقت جتنی تکلیف ہندوؤں کو ہو رہی ہے دیکھو ہوگا آپ نے، چیخیں نکل رہی ہیں ان کی، تو باقاعدہ وہ یہودیوں کا ساتھ دے رہی ہیں۔ تو اسلام کے خلاف یہ سارے آپس میں ایک ہیں، اگرچہ آپس میں اختلافات ہیں، ان کے مذہب میں، دین میں، عبادات میں، ہر چیز میں اختلافات ہیں، لیکن اسلام کے خلاف سارے ایک ہیں۔ تو اس اعتبار سے کل دو فرقے ہوئے، ایک باطل کا اور ایک اہل حق کا، یعنی ایک طرف مومنین کی جماعت اور ایک طرف کفار کی جماعت۔ تو اہل اسلام اہل طاعت ہیں اور دوسری طرف اہل باطل، تو یہ دو جھگڑنے والے فریق کفر ہمہ اقسام ملت واحدہ ہے۔ ہدایت ربانی کو تسلیم نہ کرنے میں سب برابر ہیں، اللہ کی نہ ماننے میں سب برابر ہیں۔ تو مسلمانوں نے دین خداوندی کو قبول کیا، باقی پانچوں نے انکار کیا۔ بائیں جنگ و جدل کا مسئلہ سلسلہ شروع ہوا، چل پڑا، جس کا آغاز یوم بدر سے ہوا۔ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو عزت دی، کفار کو ذلیل کیا۔ اب آگے دونوں فریقوں کے اخروی انجام کو بتایا جا رہا ہے۔ کفار کے لیے آگ کا لباس ہوگا، جیسے درزی لباس کاٹتا ہے، تو جو درزی ہوتا ہے اس کے پاس جب کوئی کپڑے بنوانے جاتا ہے تو اس کے سائز کا لباس کاٹا جاتا ہے نا، تو اس لیے یہ آگ کا لباس کاٹنے کا ذکر کیا کہ آگ کا لباس بنایا جائے گا ان کے لیے، کیونکہ جہنمیوں کا جسم بہت بڑا ہو جائے گا، تو جیسا جسم ہوگا ویسے آگ کا لباس ہوگا۔ ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، جس سے ان کے بدن کی کھال ساری اتر جائے گی، پیٹ کے اندر کا سارا کچھ، اینتڑیاں، میدا، جگر سب باہر آ جائے گا، پھر دوبارہ ٹھیک کیا جائے گا، پھر ایسے ہی کیا جائے گا، پھر ٹھیک کیا جائے گا، پھر ایسے ہی ہوگا، پھر ٹھیک، ہمیشہ ایسے ہی ہوتا رہے گا۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب بھی ان کی کھالیں جلیں گی ہم ان کی کھال کو دوبارہ تبدیل کر دیں گے، اور کھال لگے گی، پھر جلے گی، پھر جلے گی، پھر ٹھیک ہوگی، پھر جلے گی، پھر ٹھیک ہوگی، یہی کام چلتا رہے گا۔ سزا دینا مقصود ہے، مارنا مقصود ہو تو جہنم کی تو ایک چنگاری کافی ہے، لیکن مارنا مقصود نہیں، سزا مقصود ہوگی۔ اور انہیں مارنے کے لیے لوہے کے بڑے بڑے ہتھوڑے ہوں گے، سروں پر فرشتے ماریں گے، اور کبھی بھی اس سے نجات نہیں ملے گی، ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ جب کبھی شدت غم سے باہر نکلنا چاہیں گے دوبارہ اندر لوٹا دیا جائے گا، دوبارہ جہنم کے اندر لوٹا دیے جائیں گے، اور فرشتے کہیں گے جلنے والی آگ کے عذاب کا مزہ چکھو۔ یہ ان کا حال بیان کیا کفار کا۔ اب اہل ایمان کا حال بیان کیا اگلی آیت میں، ترجمہ پڑھ لیا آپ نے۔ جو اہل ایمان ہیں یہ جنت میں غایت درجہ کی نعمتوں میں ہوں گے، بڑے ناز اور بڑے عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اہل ایمان کی چار نعمتوں کا ذکر کیا، چار نعمتوں کا ذکر کیا۔ اہل ایمان کو جنت میں داخل کیا جائے گا، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، چار طرح کی نہریں، دودھ، شراب، شہد، پانی۔ وہاں انہیں سونے اور موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ دنیا میں مرد تو کنگن نہیں پہنتے نا، دنیا میں تو کسی کی بزدلی مقصود ہو تو کہتے ہیں چوڑیاں پہنی ہوئی، ایسے ہی ہوتا ہے نا، لیکن وہاں پر مرد بھی کنگن پہنیں گے، سونے کے۔ تو اس آیت میں سونے اور موتی کے کنگن کا ذکر ہے، اور سورۃ الدہر میں وَحُلُّوا أَصَابِرَ مِنْ فِضَّةٍ، چاندی کے کنگنوں کا بھی ذکر ہے۔ معلوم ہو تین طرح کے کنگن ہوں گے، سونا، چاندی اور موتی، اور ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، ریشمی لباس ہوں گے۔ دنیا میں ریشم پہننا مردوں کو جائز نہیں ہے، لیکن وہاں پر پہنیں گے۔ پھر پاکیزہ قول کا ذکر کیا، پاکیزہ قول سے کیا مراد ہے؟ تو پاکیزہ قول آخری آیت جو آج کے سبق میں پڑھی، کلمہ توحید مراد ہے، اور صراط حمید اس سے مراد صراط مستقیم ہے۔ دوسرا قول، بعض مفسرین فرماتے ہیں پاکیزہ قول سے جنت میں جو اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اللہ کی تقدیس اور تحمید بیان کریں گے، وہ مراد ہے۔
اور صراط حمید سے مراد جنت کی طرف جانے والا راستہ مراد ہے کہ اہل جنت اس راستے پر چل کے جنت پہنچ جائیں گے، جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور وہاں پر اللہ کی نعمتیں، الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، اللہ کی حمد بیان کریں گے، ساری تعریفیں اس اللہ کی نے جس نے اپنا وعدہ ہمارے ساتھ سچ کر دکھایا، آج ہمیں جنت میں پہنچا دیا۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس راستے کی طرف رہنمائی کی ہے کہ آج ہم جنت میں پہنچے، اور فرشتے ان پر ہر طرف سے داخل ہوں گے، ہر طرف سے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، ہر دروازے سے فرشتے آئیں گے جنتیوں کے پاس، سلام علیکم بما صبرتم، آ کر ان کو سلام کریں گے، دنیا میں مصیبتوں پر، پریشانیوں پر جو تم نے صبر کیا، تمہارے اوپر سلامتیاں ہوں، سلام ہو تمہارے اوپر، یہ آ کر سلام پیش کریں گے۔ تو اس آیت میں یعنی مومنوں کا انعام اور کفار کے اوپر جو عذابات ہیں ان کا تذکرہ بھی کر دیا، یعنی انجام کیا ہوگا ان طبقوں کا آخر میں اس کا تذکرہ بھی کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار، یہ اسویرتن سوار کی جمع ہے، اساویر من ذہب، کنگن، سونے کا کنگن جو ہاتھ میں پہنا جاتا ہے، جیسے گھڑی پہنتے ہیں، وہ جو سراقہ بن مالک جب انعام کے لالچ میں آپ کے پیچھے لگے ہجرت کے موقع پہ کہ آپ کو شہید کر کے 200 اونٹ کما لوں، 200 اونٹ حاصل کر لوں، بخاری کی روایت ہے جب گھوڑا دوڑایا تو زمین میں دھنس گیا، اب معافی مانگی، مجھے معاف کر دیجئے۔ آپ نے کہا کیف بک اذا لبست سوارا کسرا، اے سراقہ ابھی تو آپ 200 اونٹوں کے لالچ میں میرے اور ابو بکر کے پیچھے آ رہے ہو، کیسا ہوگا وہ وقت کہ آپ کسرا کے کنگن پہنو گے، کسرا کے کنگن آپ پہنو گے، وہ وقت کیسا ہوگا؟ اس وقت وہ حیران تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ بہرحال ہوا ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی دولت سے نوازا، ایران میں فتح ہوا، کسرا کے کنگن مال غنیمت میں آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ پیشن گوئی پوری ہوئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کدھر ہے سراقہ، بلائے اسے، وہ کنگن اٹھائے اور تھوڑی دیر کے لیے اس کو وہ کنگن پہنائے گئے، وہ کنگن اس کو پہنائے گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بالکل حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی۔